والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ لوگ رمضان کے شروع ہونے سے لے کر بلکہ رمضان سے پہلے سے رمضان کے آنے کی فضیلتیں بار بار سنتے رہے اور سن کر آنے کی پہلے کوشش کرتے رہے، آنے سے پہلے کہ ہم رمضان کس طریقے سے گزاریں. لیکن اب حال یہ ہے کہ رمضان ختم ہو چکا ہے، بلکہ 1 یا 2 دن صرف باقی ہیں. ہو سکتا ہے کہ 1 دن باقی ہو یا ہو سکتا ہے کہ 2 دن باقی ہو. اور رمضان کی مختلف علماء سے مختلف فضیلتیں آپ نے سنی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پچھلی امتوں کو بھی ہم نے روزہ عطا کیا ہے، اس امت کو بھی ہم نے روزہ عطا کیا. اور اس روزے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بتائی، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ متقی کہتے کس کو ہے. جب ہم کو اگر متقی سمجھ میں آ جائے گا، تقوی سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اگلی زندگی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک حد تک درست ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے روزے کے انعام اور روزے کا نتیجہ اللہ نے تقوی بتایا ہے، اور تقوی دوسری عبادتوں کے مقابل میں اس میں تقوی بتایا. اور تقوی کہتے ہیں، ایک صحابی سے پوچھا گیا آخر تقوی کس کو کہتے ہیں، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو انہوں نے مثال سمجھانے کے طور پر تقوی کو یہ بتایا اور یہ کہا کہ خاردار اور کانٹی دار درختوں کے درمیان سے اگر کچھ راستہ بنا ہوا ہو، چھوٹا سا مختصر سا، اور اس کانٹی دار خاردار درختوں کے درمیان سے اگر کوئی شخص اگر گزرے گا تو اس گزرنے کے وقت میں کیسے گزرے گا؟ تو اس کے گزرنے کی کیفیت یہی ہوگی، اگر وہ چادر اوڑھا ہوا ہو یا کپڑے پہنا ہوا ہو، ڈھیلے ڈھالے اگر اس کے کپڑے ہو، تو وہ اپنے سارے کپڑوں کو سمیٹ کر ایک طرف کرتے ہوئے ایسے اپنے آپ کو سکڑ کر گزرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک کانٹی اس کو الجھ جائے، اس کو لگ جائے، جس سے اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے کپڑوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور راستے میں ایک کانٹی اگر لگے گی تو اس ایک کانٹی کے ساتھ کئی کانٹے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو جائیں گے. تو ہر ایک کانٹی سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے گزرتا ہے. تو ایسے ہی اپنے کو بعد کی زندگی رمضان کے متعلق جو روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ بتایا ہے کہ تم کو اس عبادت کی وجہ سے تقوی حاصل ہوگا، تو ایسے تقوی، تو اس طریقے سے تقوی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. لیکن کب؟ جبکہ رمضان کی صحیح قدردانی کی جائے، اور اس طریقے سے رمضان کی جس طریقے سے فضیلتیں اور جس طریقے سے گزارنے کی ہدایتیں دی گئی ہے، اگر اس طریقے سے ہم نے گزارا ہے، جو جیسے گزارتا ہے اس کو ویسے اتنا فائدہ حاصل ہوتا
اگر کوئی پوری پابندی کرے گا تو اس کو پورا تقوی حاصل ہوگا، جو اگر 90% اس کی پابندی کرے گا تو اس کو 90% تقوی حاصل ہوگا، اور 80 ہو تو 80 اس طریقے سے وہ اپنے اپنے اعتبار سے جس طریقے سے رمضان کے روزوں کو اور اس کے رمضان کے روزوں کے متعلق جو ہدایتیں قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ نے گزارا ہے، تابعین نے گزارا ہے، اور تابعین اور علماء نے جس طریقے سے گزارنے کا حکم بتایا ہے، اگر اسی طریقے سے اگر گزارتے رہیں گے تو پھر ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی نصیب کرے گا۔ ایک تو یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا، مفسرین نے، صاحب جلالین نے بتایا کہ تقوی کہتے ہیں اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا۔ اوامر پر عمل کرنا، اللہ نے جس موقع پر جو حکم اللہ نے دیا ہے اس حکم کے اوپر عمل کرنا، اور جن موقعوں پر اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا۔ اگر یہ دو چیزوں پر انسان اگر پابند ہو جائے تو وہ جتنا پابند ہوگا تقوی اس کے اندر اتنا حاصل ہوگا۔ اور تقوی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کرنے اور اپنے تقوی پر اور اپنے اعمال پر، اپنے عبادت پر جمے رہنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حکم فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ عمل صالح کا دار و مدار اکل حلال پر اور پاکیزہ رزق پر ہے۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ انبیاء کو، عام انسان کو نہیں، انبیاء و رسول کو، تمام رسولوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اعمال صالحہ کا دار و مدار عقل حلال پر ہے۔ ہم اگر اچھے اعمال کرنا چاہتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نیکوکاری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے یہاں پر محبوب و مقبول ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اللہ کی معرفت حاصل کرنے، اللہ کو پہچاننے، اللہ کی عبادتوں میں اپنی زندگی کو لگانے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی کی مشق کو اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسے مہینے کے اندر شیاطین کو بند کیا۔ کیا ضرورت تھی شیاطین کو بند کرنے کی؟ شیاطین جس طریقے سے غیر رمضان میں کھلے رہتے، رمضان میں بھی کھلے رہتے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں پر مہربانی کر کے، تاکہ دو دشمن اگر اس کے ساتھ ایک ساتھ لگ جائیں، دو دشمن، ایک تو شیطان ہے۔ اچھا، ہر ایک سے ایک سوال ہے، انسان اگر کچھ بھی گناہ کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ فوری یہ کہتا ہے کہ شیطان نے اس کو اکسا دیا، اس کو بہکا دیا۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ ہمارے برے اعمال یا جو بھی برا عمل کرتا ہے تو وہ شیطان ہی کی وجہ سے، شیطان نے بہکایا، اکسایا، وسوسے ڈالا، جس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کر دیا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اللہ نے حکم دیا کہ سارے فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر شیطان سجدہ کرنے سے کیوں رک گیا؟ شیطان کو بہکانے کے لیے اور کون سا شیطان پیدا ہوا تھا؟ اور کون سا شیطان تھا جس نے اس کو بہکایا؟ بلکہ شیطان کو بہکانے والا اس کا نفس تھا۔ نفس نے اس کو یہ کہا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے نفس ہر ایک کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ شیطان تو دوسرے مرحلے میں آئے گا، پہلے مرحلے میں اس کا نفس اس کو بہکائے گا اور اس سے یہ کہے گا کہ یہ کرنا تیرے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تو کسی اور کے لیے حکم ہے، میرے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ یہ تو جو سجدہ کرنے کا حکم تھا وہ تو فرشتوں کو تھا، اور اس نے مختلف اعتبار سے اس نے اپنے دلائل بنائے، اپنے اعتبار سے اس نے، اللہ نے سوال کیا تو مختلف قسم کے اس نے جوابات دیے،
اور سب سے بڑا جواب اس نے یہی دیا انا خیر من، میں بہتر. اب اس کے بعد اس نے یہ کہا خلقتہ من طین، انا خیر من، میں بہتر ہوں. اور یہی چیز ابا واستکبر، بعض جگہ انکار کرتے ہوئے اس کے نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ یہی بتائی گئی ہے، اس نے انکار کیا واستکبر. اس کی وجہ یہ ہے انکار کرنے کی کہ اس نے تکبر کیا. یہ تکبر انسان کو اس کی انا کی وجہ سے ہوتی ہے. میں، انا، کہ میں ہوں باقی کوئی کچھ نہیں ہے. تو یہ جب تک وہ اپنے آپ کو میں سمجھتا رہے گا، دوسروں کے حکم پر اور دوسروں کی بات ماننا اس کے لیے بہت مشکل ہے، انتہائی درجے کی مشکل ہے. جبکہ جب اس کے اندر انا تھی، انا آئی، جس کی وجہ سے اس نے اللہ جو خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جبکہ اس نے آسمانوں پر وہ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی بہت ساری قدرتوں کو دیکھ چکا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ سے بحث کرنے لگا، اللہ سے حجت کرنے لگا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھ کو تو آگ سے بنایا، آگ کی صفت تو اوپر جانے کی ہے، مٹی کی صفت تو نیچے جانے کی ہے. تو اس طریقے سے تکبر کرنے کی وجہ سے اور شیطان کو اس کے نفس نے بہکانے کی وجہ سے، اب رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے ایسے اعمال اور بہت ساری ہماری پابندیاں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہیاں، اس اعتبار سے ہم نے رمضان گزارا. خیر جیسے بھی گزارا ہے، اگر بہتر طریقے سے گزارا ہے، بہترین طریقے سے گزارا ہے تو شکر ادا کریں. تو جس پرہیزگاری کے ساتھ ہم نے رمضان گزارا، اگر اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کریں گے تو اس شکر گزاری کی بنیاد پر جو اعمال کرتے رہیں اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اگر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی ہے تو غیر رمضان میں بھی کثرت سے تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ شوق اور ذوق اور اللہ تعالیٰ وہ پابندی عطا کریں گے. اگر ہم نے رمضان کے اندر خیر و صدقات کرنے کا، غمخواری کرنے کا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہم نے اس کی پابندی کی ہے، اور پھر رمضان کے ختم پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ آپ نے خیر و صدقات کرنے، دوسروں کی مدد کرنے، محتاجوں کی مدد کرنے اور دوسروں کا خیال کرنے کا آپ نے جو مجھ کو موقع دیا ہے، اس سارے موقع آپ نے عطا کیے، آپ ہی کے فضل سے تھے. تو پھر اگر اس پر شکر ادا کریں گے تو لیکن شکرتم لازیدنکم، قرآن کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی شک شبہ رکھے گا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. جب اللہ نے شکر گزاری پر نعمتوں کے اضافے کا جب اللہ نے وعدہ کیا تو پھر ہرگز اس کے بارے میں شک شبہ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے صدقہ کیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اللہ ہم کو غیر رمضان میں صدقے کی اللہ تعالیٰ ہم کو غیر رمضان میں صدقہ کرنے کی توفیق نہ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رمضان کے روزوں کے فضیلتوں میں سے اور اس کے فوائد میں سے ایک یہی ہے کہ جب انسان روزہ رہتا ہے تو جس کو غیر رمضان میں ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے، جو محتاج ہو، جس کے پاس کھانے کو میسر نہ ہو، وہ اپنے اعتبار سے کھانے پینے کے لیے پریشان ہو، تو اس پریشانی کے عالم میں وہ کس طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے اور گزار رہا ہے، اس کا احساس اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوایا. ہر مومن کو، ہر بالغ کو، ہر عاقل کو، ہر صحت مند کو یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے اگر تمہارے پاس کھانا ہونے کے باوجود تم نہ کھانے پر تمہاری حالت اور کیفیت کیا ہو چکی ہے، تو تم دیکھو کہ تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے قریبی بھائی بہنوں میں، تمہارے عزیز و اقارب میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے اٹھنے بیٹھنے والوں میں، تمہارے ملنے جھلنے والوں میں ایسے ہوں گے. وہ کتنے ایسے تمہارے دوست احباب ہوں گے جن کو ایک ٹائم کا کھانا میسر نہ ہو، تو
یہ رمضان ایک ٹریننگ ہے، گویا کہ ایک مشق کی جگہ ہے. جس طریقے سے اگر کوئی ملٹری اگر پولیس اگر بننا چاہتا ہے تو اس کو ملٹری میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کو آنے والی زندگی کو کس طریقے سے گزارے اور کس طریقے سے اس کا اہتمام کرے. اس طریقے سے اللہ نے یہ رمضان دیا اسی لیے ہے تاکہ میرے بندے بھولے بھٹکے ہوئے بندے میرے پاس آ جائیں، 11 مہینے تک اپنے اعتبار سے زندگی گزارتے رہے، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے رہے. اللہ تعالیٰ میرے بندے بہک چکے ہیں، اب میرے قریب آ جائیں، اب میرے قریب آ جائیں. تو اس کا بڑا جو دشمن بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس دشمن کو جکڑ کر اللہ تعالیٰ نے سمندروں کی تہ میں ڈال دیا. اور پھر ایک نفس تھا لیکن اب اس کے اوپر، نفس کے اوپر اس کو بالکل کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو بھی اللہ نے فرض کیا. روزے کے فائدوں میں سے لکھا ہوا ہے کہ وہ شہوتوں کو مارنے والا ہے. اگر کسی کی شادی نہیں ہوتی، اگر شادی کرنے کی سخت نہیں ہے، جسمانی طاقت اس کی بہت ہے اور وہ گناہوں کی طرف مائل ہونے والا ہے، تو اس کو شریعت نے حکم یہ دیا کہ وہ صوم داؤدی کو اختیار کرے. ایک دن روزہ رہے، ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رہے، ایک دن افطار کرے. تو اس کے اندر کی جو شہوتیں ہوتی ہیں، خواہشاتیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کے اوپر اتنا وہ بالکل کنٹرول میں آ جاتا ہے اور بالکل ایک قابو میں لا سکتا ہے اپنے نفس کو کہ پھر وہ نفس کسی اور کی طرف نظر نہیں دوڑا سکتا. تو انسان جب روزہ رہتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے انسان کے جسم اور انسان کا نفس جو نفس ہوتا ہے وہ نفس بالکل کنٹرول میں آ جاتا ہے، اپنے قابو میں آتا ہے. پھر اس قابو میں آنے کے بعد اس کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے لڑائی جھگڑے سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر کسی کو عصر کے بعد کہہ دے روزے کی حالت میں، غصے میں تو آتا ہے، زبان سے تو کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن جب گلا سوکھ جاتا ہے تو وہ گالی گلوچ سے بھی اور اس سے یہی کہتا ہے کہ روزہ ختم ہونے دو، اس کے بعد میں بتاؤں گا. اگر لڑائی جھگڑا اگر کوئی بحث و مباحثہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ میں ابھی روزہ ہوں. یہ روزہ اس کو لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے جس طریقے سے رمضان میں روزہ رکھتا ہے، غیر رمضان میں بھی اس کو گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے اس کو رکے رہنا ضروری ہے. یہ سب سارے یہ رمضان کے پورے سبق ہیں جو ہم کو یہ سبق دیا جاتا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، حدیث مبارکہ کے ذریعے سے. یہ سبق ہم کو دیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اللہ کے حکم کو مانے اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے روکے. اور بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر حد کر دی کہ لوگوں کو اہتمام کرنے کے لیے، ان لوگوں کی ایک عادت بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر جتنی حلال کھانے والی چیزیں تھی، حرام تو دور ہے، حرام تو بہت دور کی بات ہے، حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صبح 7 سے لے کے غروب آفتاب تک حرام کر دیا روزہ رہنے والے کے لیے. اگر تم روزہ ہو تو تمہارے لیے یہ چیزیں حرام ہیں. پانی نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے. کوئی بھی ہمارے سامنے اگر لا کر اگر رکھ بھی دے تب بھی روزہ رہنے والا یہی سمجھتا ہے، اگرچہ کہ تنہا الگ ایک کمرے میں ہو، گھر میں اکیلا ہو، سارے کھانے کی چیزیں میسر ہو، پیاس کی شدت ہو، بھوک کی تیزی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی خاموش سو جائے گا یا کسی اور کام میں اپنے آپ کو مصروف کرے گا، لیکن کھانے کی طرف ہرگز نہیں جائے گا. اگر کھانا لا کر رکھ بھی دے تب بھی وہ اپنے آپ کو اتنا پرہیزگاری کے ساتھ اپنے روزے کو نبھائے گا. تو یہ کیوں ہے؟ جبکہ حلال سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو تم رکنا تمہارے لیے آسان ہو گیا، جبکہ غیر رمضان میں حرام سے بھی رکنا انتہائی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے اندر حلال چیزوں سے رک جائے اور غیر رمضان میں چاہے وہ حلال مل جائے، حرام مل جائے، چاہے جیسی بھی دعوت مل جائے بس اس دعوت میں جائیں اور بے تکا کھائیں، جو چاہے وہ کھائیں. ایسا نہیں ہے. جب کھانے پر اگر اپنے آپ کے لیے اگر پابند بناؤ گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ
کہ اس کے نیک اعمال پر اس کو طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے. جبکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو فرما کر اللہ نے اپنے رسولوں کو توجہ دلا کر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا کہ تم حلال اے رسولوں حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور پھر اچھے اعمال کرو. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حلال کھانے سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، حرام کھانے سے گناہوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر حرام کھاؤ گے تو زنا کی طرف بھی اس کا دل مائل ہوتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے رمضان کے اندر جس طریقے سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم نے حلال کھانے کو بھی اپنے اوپر حرام کیا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور اس حکم کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. تو اس طریقے سے غیر رمضان کے اندر بھی اگر ہم اپنے گھر کا پاکیزہ رزق استعمال کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے. آج ہر جگہ رونا روتے ہیں، ہمارے اولاد نافرمان ہیں، ہماری اولادیں صحیح پڑھتی نہیں ہیں، ہمارے اولادوں کی ذہنیں کمزور ہیں، ہمارے اولادوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، ہماری اولادوں کو چاہے جتنی نصیحت کریں وہ نیک اعمال پر نہیں لگتی ہیں. تم دن بھر کے حرام کھلاتے ہو، غیر کا نام لے کر کھلاتے ہو. پکانے والے ویسا پکاتے ہیں گویا کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے، فون دیکھتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے. اب تو حد یہ ہے پہلے چغلی کرنے کے لیے تو کوئی عورت مل جائے، کوئی ساتھی آزو بازو مل جائے تبھی جا کر اس کی چغلی اور اس کی برائی کی جا سکتی تھی. لیکن آج حال ایسا ہے، ایسا آسان ہو چکا ہے. اپنے گھر پر موبائل لگائے ہوئے ہیں اور تو فون تو پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ایئر فون لگے ہوئے رہتے ہیں، فون ایک جگہ رکھا ہوا رہتا ہے، ایئر فون کان میں لگے ہوئے رہتے ہیں. یہاں سے زبان سے ایک دوسرے کی چغلی غیبتیں کی جاتی رہتی ہے اور یہاں پر بتایا جاتا ہے. کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور منتقل ہوگا؟ یہ شیطانیت کے وسوسے اور وہ فسادات اور وہ چیزیں منتقل ہوگی، خباثت منتقل ہوگی کہ طیبات چیزیں اس کے اندر منتقل ہوگی. جب یہی کھانے ہمارے شوہروں میں کھلایا جائے گا، ہمارے بچوں میں کھلایا جائے گا، اب ہم کھائیں گے تو اس سے نیک اعمال کی توفیق ہوگی یا برے اعمال کی توفیق ہوگی؟ پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ شوہر بیوی کی نہیں مانے گی، بیوی شوہر کا نہیں مانے گا، اور پھر بچے والدین کی نہیں مانیں گے. پھر آخر دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کس موڑ پر جا رہی ہے؟ ہر طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. حلال کھائیں گے اچھے اعمال مرتب ہوں گے، اچھے اعمال اعضاء و جوارح سے نکلیں گے. جب ہم برے کھائیں گے، خباثت کھائیں گے، بری چیزیں کھائیں گے تو اس کا برا اثر تو ہمارے زندگیوں پر، ہماری نسلوں پر منتقل ہوگا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، غالباً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. بھوک کی شدت تھی، ایک نہر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو ایک سیب ملا. تو اب وہ سیب انہوں نے، بھوک کی شدت تھی، وہ سیب نہر میں ملا اور اس کا ہے تحقیق کیے بغیر وہ کھا لیے. اب وہ کھانے کے بعد ان کو فکر ہوئی کہ ارے میں تو سیب کھا لیا، یہ کس کا تھا معلوم نہیں ہے، نہ واقعی بتانے والا موجود ہے. تو پھر وہ نہر جس جگہ سے آ رہی تھی اسی نہر کی طرف وہ آگے چلتے گئے یہاں تک کہ کچھ ٹہنیاں، سیب کی کچھ ٹہنیاں نہر کی طرف تھی. تو اس باغ والے کے پاس گئے اور باغ والوں سے پوچھا کہ تمہارے اس باغ کے ٹہنی سے ایک سیب اس نہر سے بہتا ہوا آ رہا تھا، اس کو اٹھا کر میں کھا لیا. اب یا تو اس کی اجازت دے دو کہ تم نے جو کھایا ہے تمہارے لیے حلال ہے، یا پھر تم اس کے مقابل میں جو سزا دینا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اسی سزا کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اس باغ والے نے کہا کہ نہیں، تم کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کی سزا دی جائے گی. تو وہ تیار ہو گئے. تو آپ جو سزا دیں گے اس سزا کے لیے میں تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لو. نہ اس کے آنکھ ہے نہ اس کے کان ہے، بالکل معذور ہے. اب انہوں نے تو جب یہ دنیا کی معمولی سی سزا تو اختیار کرنا آسان ہے، قیامت کے ہولناکی سے تو زیادہ بہتر ہے. انہوں نے اختیار کر لیا، ارادہ کر لیا، چلو اب آپ کی بیٹی جیسی بھی ہوگی میں نکاح کر لوں گا. نکاح کیے. نکاح کرنے کے بعد جب کمرے میں داخل ہوئے تو بہت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، فوری باہر آ گئے.
جو ایک سیب بغیر اجازت کے کھانے کے لیے گوارا نہیں ہے تو وہ کسی غیر بچی کو ہاتھ لگانا اور اس کی طرف دیکھنا کیسے گوارا کریں گے؟ وہ فوری آ گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو فوری باہر آئے. باہر آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی معذور ہے, اس کے کان بھی صحیح سالم ہے, آنکھ بھی صحیح سالم ہے, جسم بھی صحیح سالم ہے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی آنکھ میں معذور اس لیے کہا, اس نے کبھی غیر مرد پر نگاہ نہیں ڈالی. کان سے معذور کہا, اس نے کبھی غیر مرد کی آواز نہیں سنی, نہ یہ کبھی کسی بازار کو غیر مرد کی طرف, نہ بازار کو یہ اپنے پیروں سے کبھی کہیں گئی ہے. تو میں نے دیکھا کہ جب ایک سیب کے کھانے پر وہ اتنا تڑپ گیا کہ اس دنیا کی ظاہری ساری کی ساری سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو, تو ایسا پرہیزگار جو بالکل معمولی سی کھانے پر وہ اپنے لیے اپنے ہر سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا, تو پھر اب اس کے پاس جو بھی آئے گی تو اس کے حقوق وہ کیسے ادا کرے گا؟ اللہ سے ڈر کر, اللہ کے خوف کے ساتھ وہ ادا کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے میں غنیمت جانتے ہوئے اتنا پاکیزہ اور اتنا پرہیزگار شخص مجھ کو نہیں ملے گا, اسی لیے میں نے ایسا تم سے کہا تھا. پھر ان سے جب اولادیں ہوئی تو بڑی نیکوکار اولادیں ہوئی. تو اتنی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے تب جا کے ایسی نسلیں پیدا ہوں گی. اب اولادیں ہیں تو ان کو نیک بنائیں گے کیسے, اپنی زندگی سدھاریں گے کیسے؟ تو یہ سارے چیزوں کو سدھارنے کے لیے اب رمضان میں ہم کیا کہتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں, سمجھاتے ہیں, بیٹا روزہ ہے, روزے میں کوئی چیز کھاتے نہیں ہے, روزے دار کے سامنے کھاتے نہیں ہیں, جبکہ حلال چیز کھاتا ہے. چھوٹا بچہ ہے, حلال چیز کھا سکتا ہے, لیکن اس کو یہ بتایا جاتا ہے بیٹا روزے دار کے سامنے نہیں کھاتے, بلکہ ان کے سامنے نہیں کھایا جائے گا, بازو ہٹ کے کھاؤ. اب یہ صرف رمضان کے حد تک ہی بچوں کو سمجھایا جائے گا, رمضان کے علاوہ بھی بتایا جائے گا بیٹا جو پاک چیز ہوتی ہے وہ کھائی جائے گی, جو حلال ہوگی وہ کھائی جائے گی. اگر کوئی چیز کوئی دے تو جب تک اپنے والدین کو نہ پوچھے اس وقت تک نہ کھائے. جو پاکیزہ ہوگا وہ کھایا جائے گا بیٹا, کھایا جائے گا جب کھائیں گے, جب بسم اللہ پڑھیں گے بیٹا. تو یہ سب ساری چیزیں رمضان کے اندر سبق دی جاتی ہے, اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ماشاءاللہ علماء آتے جاتے رہتے ہیں, علماء سے پوچھیں تو جس طریقے سے زندگی گزارنا ہے اس طریقے سے وقتاً فوقتاً اپنے اعتبار سے زندگی گزارے. مالی اعتبار سے بھی کیسے حقوق ادا کر سکتے ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی کیسے حقوق ادا کر سکتے ہیں. اور آخر بات بتا کر میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کیا, روزوں کو فرض کیا. تو یہ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی, رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن, جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا. توجہ رکھنا, انشاءاللہ مختصر وقت میں میری بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ نے قرآن کریم کی طرف کی ہے. جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا, اس قرآن کریم کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے مہینے کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے. اور رمضان 11-12 مہینے میں صرف ایک مہینہ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ایک مہینے کے بعد چلا جاتا ہے, چاہے وہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو. اچھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت دی وہ ہے قرآن. قرآن کے بارے میں بتاؤ, کیا قرآن کس مہینے میں ہمارے پاس ہے اور کن دنوں میں ہمارے پاس نہیں ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جب سے نازل ہوا ہے قیامت کے قائم ہونے تک قرآن کریم باقی رہے گا. جیسا نازل کیا گیا ہے ویسا باقی رہے گا. اور قرآن کریم کا ایک حکم رمضان المبارک ہے, لیکن اس کے علاوہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موجود رکھی ہے. تو اب ہم اور آپ سوچیں کہ جس طریقے سے ہم رمضان کی اتنی قدر کرتے ہیں, جبکہ رمضان کی قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے
علاوہ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو قرآن کریم کی فضیلت جیسے رمضان میں ہے رمضان کے علاوہ بھی ہمارے پاس ویسے ہی ہونی چاہیے. جس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے رمضان کے اندر کے علاوہ روزوں کے علاوہ جتنے احکامات ہیں جتنے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں وہ سارے طور طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ نے محفوظ کر رکھے ہیں. قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو اور ایک ایک آیتوں کو ہم غیر رمضان میں بھی اس کو پڑھ کر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا احکامات بیان فرماتے ہیں اس کو مضبوطی سے ذات سے امید ہے جس طریقے سے ہمارا رمضان گزرا ہے غیر رمضان بھی رمضان کی طرح گزر سکتا ہے. مالی اعتبار سے بھی احکامات بتائے گئے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کے اعتبار سے بھی بتائے گئے ہیں, انسانیت کے اعتبار سے بھی, معاملات کے اعتبار سے بھی, معاشرت کے اعتبار سے بھی. عرض یہ کہ جو مسئلہ انسان کو اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ سارے کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اصول تفسیر کی کتاب الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے یہ جتنے آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ آسمانی کتابیں انسانی نفوس کو سدھارنے کے لیے انسان کے اندر جو خرابیاں ماحول و معاشرے کے اعتبار سے جو خرابیاں انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں ان خرابیوں کو ختم کرنے اور اس کو ایک اعتدال میں لانے کے لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, آسمانی کتابوں کو نازل کیا. اب ہمارے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم رکھا ہے, ہر ایک کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پڑھنے کی اللہ توفیق دے تو اس کو قرآن کریم کو خوب پڑھے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جانو یا تلبس اختیار کرے, پھر ان سے ایک ایک مسائل کو معلوم کرے, پھر اپنی زندگی کے جس شعبے میں چاہے وہ نفسانی خرابیاں ہی کیوں نہ ہو, ظاہری خرابیاں ہی کیوں نہ ہو, معاملات اور معاشرت کی خرابیاں ہی کیوں نہ ہو, وہ ساری خرابیوں کو کس طریقے سے دور کیا جائے گا, اس کے اندر کیا سبق دیا گیا ہے, نبی علیہ السلام کی سیرت میں اس کے بارے میں کیا احکامات بتائے گئے ہیں, اس کو اچھی طریقے سے معلوم کر کے ہم اس کو مضبوطی سے قرآن کو تھام کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو کسی بھی مرحلے کے اندر ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم کی ابتدا میں سیدھا سیدھا واضح انداز میں بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر پڑھتے رہو گے, عمل کرتے رہو گے, زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارو گے, آج نے کل متقی پرہیزگار بن جاؤ گے. اور رمضان کے روزوں سے بھی متقی پرہیزگار بننے کا حکم بتایا گیا ہے. اب صرف روزوں سے متقی پرہیزگار ایک حد تک رہیں گے, پھر اس کے بعد رمضان گیا, پھر ہم وہی روش پر اگر آ جائیں گے تو پھر رمضان آ کر جانے کے بعد رمضان کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہم کو اثر حاصل نہیں ہوا. گویا اب ہمارا آپ عزم کریں, ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر جو احکامات بتائے ہیں اور ہماری زندگی کے جس مرحلے میں انفرادی ہو, اجتماعی ہو, معاشرتی ہو یا معاملاتی ہو, ہر ایک کے اندر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے, عزم کریں. اور اسی آیتوں کے درمیان میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں اس کے قریب ہوں, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ سے دعا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر اور ہاتھ اٹھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی دعا کریں گے تبھی جا کر بندے کی دعا قبول ہوگی. کوئی ضروری نہیں ہے جس جگہ پر بھی ہو, جس مسائل میں گھرے ہو, اللہ سے لو لگائیں گے, پھر اللہ سے مانگیں گے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. اور کثرت سے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مسائل بتانے والے اور مسائل قرآن کریم کو بیان کرنے والے, حدیثوں کو بیان کرنے والے اگر ایک تلاش کرو گے ہزاروں ملیں گے, لیکن عمل کس پر کریں گے, عمل کس پر کریں گے؟ ایک یہ کہتا ہے تو دوسرا وہ کہتا ہے, تو اس سے ہدایت کس سے طلب کرو گے؟
جو نازل کرنے والا ہے، جو نازل کیا ہے، اس سے ہدایت طلب کرو گے نا، تو پھر اس سے ہدایت طلب کرتے رہو۔ اے اللہ آپ سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ تو کثرت سے پڑھنا، ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر پڑھنے کا حکم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہی مصلحت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تاکہ بندہ سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے صحیح راستہ اگر طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ من جد وجد، جو کوئی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، وہ پائے گا۔ جو کوشش نہیں کرے گا، بس جو جہاں سے ملے گا وہ اٹھا لوں گا، تو پھر اس کے لیے ویسے ہی اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے اے اللہ آپ نے جو شریعت نازل کی ہے قرآن کریم کی شکل میں، حدیث مبارکہ کی شکل میں، اللہ کے نبی کو جو آپ نے جو صحیح اور حق راستہ بتایا ہے وہ راستہ، اور جس پر آپ نے انعام کیا ہے وہ راستہ اے اللہ مجھ کو دے دیجئے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ وہی راستہ اس کو پائے گا۔ اور اگر نہیں، بس جیسے دین ہے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ویسے بھی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو روکتے نہیں ہیں۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بھی یہ کہا، شیطان نے کہا کہ اے اللہ مجھ کو قیامت تک مہلت دے دیجئے، حالانکہ دھکارا ہوا ہے، تکبر کی وجہ سے بالکل لعن طعن کیا ہوا ہے، ملعون ہے، اس نے اللہ سے تمنا کی اے اللہ آپ مجھ کو مہلت دے دیجئے، تو اللہ نے مہلت دے دی۔ شیطان کی بات تو اللہ نے انکار نہیں کیا، اللہ نے اس کو بھی دیا موقع، اس کو بھی اپنی منمانی کی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے دی ہے، تو ہر ایک کو دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم سچے دل کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ اگر اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اگر پڑھتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر وقت میں، ہر لمحے میں صحیح رہبری اور رہنمائی کرے گا۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ انعام والوں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ اللہ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا قہر جن پر نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے راستے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك الولاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.